السلام علیکم۔ ایک خوبصورت دن کا آغاز اللہ کے بہت سارے شکر کے ساتھ، اور آپ سب کے لیے دعا، پیار اور سلامتی۔ رمضان المبارک کے بہت اچھے دن گزر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ واکنگ ود پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیریز جو آپ کے ساتھ شروع کی، اور میں رات کو بھی دیکھ رہی تھی، بہت سارے میسیجز میرے پاس آئے، بہت ساری دعائیں آپ کی، بہت سارا پیار۔ تو اسی طرح اسی محبت کے ساتھ میرے ساتھ لگے رہیے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں، اس پہ بات کرنے میں آپ کا بھرپور تعاون اور محبت حاصل ہے۔ تبھی میں یہ بات محسوس کرتی ہوں کہ اور حوصلہ بناتی ہوں کہ کسی اور موضوع کے اوپر بھی آپ سے بات کی جائے، تاکہ ایک خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، اس پہ بات ہوتی رہے۔ یہ زبان، یہ آنکھیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہیں، ان کی بات کرتی رہیں، اور اپنے جتنے بھی اللہ کی طرف سے جو بھی سورسز ہیں، ہم اس کی بڑائی کو بیان کرنے میں، اس کی عزت اور عظمت کی بات کرنے میں ہمیشہ جو زندگی ہے وہ اس میں صرف ہو جائے، اس دعا کے ساتھ ایک اچھے دن کا آغاز۔ تو میں نے سوچا کہ ایک سیریز، اسی میں ایک اور سیریز کا آغاز کیا جائے، جس میں ہم صورتوں کے مختلف عنوان جو ہیں قرآن حکیم کے، ہر ایک روز ایک صورت کا جو تعارف ہے، اس کا جو موضوع ہے، وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اس کا عنوان کیا ہے، اس کے اوپر بات کی جائے، تاکہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کو آسان بنایا جائے، اور ان موضوعات کے اوپر بات کی جائے۔ قرآن کی جو 114 صورتیں ہیں، ان کے موضوعات کیا ہیں، ان کے مضامین کون سے ہیں، ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کے ناموں کو رکھنے کی وجہ کیا تھی۔ پھر ترتیب توقیفی کے حساب سے جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو سورہ الفاتحہ، although میں اپنی ایک ویڈیو میں اس کے اوپر پہلے بات کر چکی ہوں، لیکن قرآن کو تو یہ خاصیت حاصل ہے کہ جب بھی اس پہ بات کی جائے، بہت ساری چیزیں اور نئے پہلو کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہیں، جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو سورہ الفاتحہ کو جب بھی میں دیکھتی ہوں، ایک نئے پیرائی کے ساتھ، ایک نئے حسن کے ساتھ میرے سامنے آتی ہے۔ سورہ الفاتحہ کو جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے جو ڈیفرنٹ موضوعات ہیں، ان ساروں کو سورہ الفاتحہ نے اپنے اندر سما لیا ہے۔ تو جیسے قرآن جو ہے وہ 3 ایلیمنٹس کے اوپر بات کرتا ہے، کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، پھر عبادات کے تصور کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا منہاج الحیاء کیا ہے، آپ کی جو میتھڈالوجی آف لائف ہے، اس کے بارے میں آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ نے اپنانی ہیں اور کون سی چھوڑنی ہے۔ تو سورہ الفاتحہ بھی انہی 3 ایلیمنٹس کے اوپر بات کرتی ہے، اس لیے اس کو مختلف ناموں سے جو ہے پکارا گیا ہے، اس کے مختلف مفسرین نے اس کو مختلف ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ القرآن کہا گیا ہے سورہ الفاتحہ کو، کہ مدر آف قرآن ہے، یہ 7 المثانی ہے، اس میں 7 چیپٹرز جس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور پھر اس کو الکتاب کہا گیا، پھر اس کو الحمد کہا گیا۔ تو یہ ساری جو نام ہیں خوبصورت، یہ ہمیں سورہ الفاتحہ، فتح has 2 meanings. The first one is opening and the second is success. تو جب میں اس احساس کو بڑا کبھی کبھی محسوس کرتی ہوں کہ جب ہم سورہ الفاتحہ کو دیکھتے ہیں اور کھولنا اور پھر کامیابی کی طرف قدم بڑھانا، فتح اوپننگ بھی ہے، کھولنا بھی ہے کسی چیز کو، اور سکسیس کی طرف آگے بڑھنا، قدم بڑھانا بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سورہ الفاتحہ میں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اس کے 3 ایلیمنٹس جس کی پہلے میں نے بات کی،
کہ سب سے پہلے اس میں انٹروڈکشن ہے آپ کے اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے کہ کوئی ایسا الہ ہے جس کو ہم معبود مانتے ہیں اپنی زندگیوں میں، پھر اس کو پریز کرتے ہیں اور اس کی تعریف میں اپنی ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کے پاس یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ فری فرام آل دا ڈیفیشنسی، اس میں جس کو ہم پریز کر رہے ہیں ہمارے پاس اس میں کوئی ایسے فالٹس اور ڈیفیشنسیز نہیں ہیں۔ تو جب ہم اس تصور کے ساتھ اللہ کو پریز کرتے ہیں، اس کے شکر اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ ہماری بدنی عبادات ہیں، ہماری زبانی ہیں، لسانی، جسمانی، جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم اپنے خالق کو پریز کرتے ہیں اللہ کی واحد ہونے کے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اسی کو پریز کرتے ہوئے ہم اس کو رحمان اور رحیم کے تصور کے ساتھ ہم اس کی شان بیان کرتے ہیں، اس سے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ آپ ہی ہیں جو مالک یوم الدین ہیں، جو اس پورے سسٹم آف لائف کے مالک ہیں، جس نے اپنے تخلیق کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اسلام کو بطور سسٹم آف لائف، بطور دین پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ کے نزدیک جو ایک خوبصورت چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں سب سے مقبول چیزیں، سب سے مقبول سسٹم آف لائف اسلام ہے۔ تو کوشش کرنی ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ پھر ہم جب دوسرے ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ عبادت کا ایک تصور ہے دین میں، اور قرآن کا ایک پورا حصہ ہے جو آپ کو عبادات کے تصور کے اوپر اس کی وضاحت دیتا ہے، بات کرتا ہے نماز کیسے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، آپ کو روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کی کیا حالتیں ہیں۔ تو یہ عبادات کا جو ایک تصور ہے وہ ہم بتاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ آپ ہی ہیں جس کو ہم معبود مانتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہمیں سیدھی راستے پہ لے آئیے، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ۔ تو اس کے علاوہ منہاج الحیات کیا ہے، سسٹم آف آپ کا جو میتھڈالوجی آف لائف ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ہم اللہ سے اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو بیسٹائڈ پیپل ہیں آپ کی طرف سے، اللہ ہمیں ان کی طرف لے جائیے، ان کے راستہ ہمیں دکھائیے۔ پھر ان لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، who are the wrath of Allah سبحانہ و تعالی، جنہوں نے اور جو who knew it but did not act upon the Quran and Sunnah رسول صلی اللہ علیہ وسلم is called المغضوب۔ تو یہ اس تصور کی وضاحت جو ہے زندگی میں ہمیں کتاب اللہ جو ہے وہ ان تینوں ایلیمنٹس کے اوپر بات کرتی ہے، اور ان تینوں ایلیمنٹس کے ساتھ ہم زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو سورہ الفاتحہ جس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا گیا، وہ بھی ان تینوں ایلیمنٹس کے ساتھ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہے، اپنا تعارف رکھتی ہے۔ تو یہ آج کی بات تھی جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، بتایا سورہ الفاتحہ، اس کے بنیادی موضوعات کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس سلسلے کو جاری رکھوں، اس پہ بات کروں۔ اسی طرح ہم سورہ کا ایک سلسلہ آگے بڑھائیں گے جس کو آپ ہوپ فلی انجوائے بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن کے جو یہ مضامین ہیں جن کو مختلف نام دیے گئے ہیں، یہ اپنے اندر کون کون سی باتیں رکھتے ہیں اور ان کے کیا خاص وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں سورہ البقرہ کے مضامین اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کی شان نزول کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سے بہت محبت اور رحم کی امید کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیں، سننے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ زندگیوں میں کامیاب رہیں، اپنے خاندانوں کے لیے بہتر اسباب پیدا کرنے کے قابل ہوں۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.